السلام علیکم ناظرین، میں ہوں الوینا آغا اور آپ دیکھ رہے پروگرام انسائیڈ دی نیوز۔ آج سیاسی گفتگو کے اوپر پروگرام نہیں ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے مضمون کے اوپر، ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جو کہ آج بھی سوسائٹی کے لیے ٹیبو ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں اس پر بات کرنے سے لوگ ہچکچاتے ہیں۔ جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں بریسٹ کینسر کے حوالے سے۔ بریسٹ کینسر یعنی کہ چھاتی کا سرطان ایک ایسی بیماری ہے جس کے اوپر لوگ بات کرنے سے اس لیے بھی گھبراتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ کچھ کنٹروورسیز بھی ایسوسیٹڈ ہیں، کچھ متس بھی ہیں۔ یہ کہا جاتا تھا، بلکہ یہ سمجھا جاتا تھا کچھ عرصہ قبل کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ عورتوں میں ہی اس کی تشخیص ہوتی ہے، لیکن ریسرچ کے بعد اور اس کی بے تحاشا کیمپینز کے بعد یہ معلوم ہوا کہ اس بیماری کو جو ہے نہ صرف عورتوں میں بلکہ یہ بیماری مردوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ اس کا ریشو ضرور کم ہے مردوں میں، لیکن یہ بیماری دونوں میں موجود ہے۔ اب بات کریں گے اس کے اوپر کہ آخر کیوں یہ آج بھی ایک ٹیبو ہے، کیوں اس کے ساتھ اتنی ساری متس جڑی ہوئی ہیں۔ اس کے اوپر ڈیٹیل گفتگو کریں گے اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ کب اور کیسے اس کی تشخیص پہلے ہو سکتی ہے اور کیسے اس بیماری سے بچا جا سکتا ہے۔ اس پر ہمارے ساتھ ڈیٹیل بات کریں گے ڈاکٹر طارق چندریگر صاحب، بریسٹ اینڈ اینڈوکرائن سرجن ہیں، ان سے ڈیٹیل میں گفتگو کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کو پروگرام میں فارملی ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس بیماری کے بارے میں، آج بھی ایک ٹیبو ہے، اس کے اوپر لوگ بات کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کیا یہ ایک جو ویل ہے بٹوین مین اینڈ ویمن، یہ مسئلہ ہے، یا پھر اس بیماری کو اٹسیلف بہت برا سمجھا جاتا ہے؟ یہ ہماری سوشل نارمز ہیں، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اگر میں سوشل نارمز لے آؤں پاکستان میں، لیکن یہ تو انٹرنیشنلی بھی جہاں پہ ہمارے تو الحمدللہ مورالز اور ویلیوز بہت زیادہ ہوتے ہیں سوسائٹی میں، جس سوسائٹی میں نہیں ہے وہاں پہ بھی اس کو ٹیبو سمجھا جاتا ہے۔ تو آئی ایم لٹرلی کنفیوز کہ یہ کیا وجہ ہے جس کے بارے میں لوگ کیوں بات نہیں کرتے؟ It's such a good question. The taboo یا stigma as people call it، جس کو داغ ہم کہہ سکتے ہیں، وہ کیوں ہے؟ ایک تو وجہ یہ ہے کہ جو اس کا جو ٹائٹل ہے بریسٹ کینسر، وہ ایک بار کسی خاتون پہ آ جائے تو وہ بیسکلی سمجھتے ہیں کہ یہ ڈیتھ سینٹنس ہے، کہ مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا، اب میں مر جاؤں گی، چند ہفتوں میں مر جاؤں گی، چند مہینوں میں مر جاؤں گی، اینڈ دیٹ از ناٹ ٹرو۔ تو یہ بات ایک پھیلانا ضروری ہے کہ ڈائگنوسس، تشخیص اگر بریسٹ کینسر کی بنتی ہے، چھاتی کے کینسر کی بنتی ہے، اٹ از ناٹ اے ڈیتھ سینٹنس، اس کا علاج ہے اور ہو سکتا ہے۔ دوسرا ٹیبو اس لیے بھی ہے کہ ویمن آر افریڈ کہ اگر مجھے بریسٹ کینسر ہو گیا تو میری سرجری جو ہوگی، ڈسفگرنگ سرجری ہوگی، تو میرے شوہر مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، وہ کسی اور سے شادی کر لے گا۔ دیز آر ویلڈ and realistic questions that people ask and are afraid of, unfortunately in our society. But for instance sir, اگر یہ ہو جاتا ہے اور کوئی عورت اس کو چھپاتی ہے، تو لانگ ٹرم اگر کسی بیماری کو بندہ چھپاتا ہے تو اس کے تو افیکٹس زیادہ خطرناک ہو سکتے ہیں۔ جی، if I can go back a little bit instead of moving to the آگے جانے کی، ہم جو کوشش کر رہے ہیں، you're absolutely right، ہم جو کوشش کر رہے ہیں نا وہ یہ ہے کہ ہم خواتین کو اس چیز کی آگہی دلائیں کہ اس کے طریقے ہیں پتہ کرنے کے، تاکہ یہ جلدی پکڑی جائے بیماری، تشخیص اس کی جلدی ہو جائے، اور ایک بار اس کی تشخیص جلدی ہو جائے تو پھر اس کے علاج جلدی ہو جائے۔ اس کے علاج جلدی ہو جاتے ہیں تو اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ جلدی نہیں پکڑی جاتی اور دیر سے پکڑی جاتی، تب بھی اس کے علاج ہے جس کے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے۔ فار انسٹنس اگر ایک پیشنٹ ہے، ان کو ارلی اسٹیج میں معلوم ہو جاتا ہے اور وہ علاج کی طرف چلی جاتے ہیں، اور دوسرا پیشنٹ ہے جن کو بہت دیر سے معلوم ہوتا ہے اور نقصان بھی ہو چکا ہوتا ہے ان کا، تو دونوں کے علاج کی کوئی جو پروسیس ہے، کیا اس میں فرق آئے گا؟ پروسیس میں فرق نہیں، گڈ کویسچن، ایکچولی ویری گڈ کویسچن۔ پروسیس میں فرق نہیں آتا، اور نقصان کم اور زیادہ ان دا سینس کہ اگر بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے تو پھر جو آپریشن ہوتا ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے، باقی چیزیں شاید وہی ہوں لیکن آپریشن چھوٹا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فزیکل ڈسفگرمنٹ کم ہوتی ہے۔ تو وہ جو ٹیبو والا پارٹ ہے نا، وہ کور ہوتا ہے if you come early then you don't get disfigurement. If you come late then the chances are کہ جو آپریشن ہوگا وہ ڈسفگرمنٹ والا آپریشن ہوگا، رائٹ؟ اچھا، وہاں پہ بھی نا another thing جو لوگ بات نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ in this modern day and age، آج کل کے ایڈوانسز کے بعد آپ جیسے بھی سرجری کرا لینا، ریکنسٹرکشن ہو سکتی ہے اینڈ نیئر نارمل اپیرنسز ہو سکتی ہیں، بلکہ
इतनी नॉर्मल के यू कांट इवन से नियर नॉर्मल, नॉर्मल अपीयरेंस हो सकती है विद ऑल दी जिसको हम रिकंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसको हम प्लास्टिक सर्जरी कहते हैं वगैरह वगैरह। इसके अंदर फिर इम्प्लांट्स भी आ जाते हैं, इसके अंदर प्रोस्थेसिस भी बहुत सारी चीज़ आ जाती है, तो इट बिकम्स ऑलमोस्ट नॉर्मल। तो फिजिकली स्पीकिंग इन मोस्ट अनलेस कि बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, फिर थिंग्स चेंज एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम कम्स इन। व्हेन इट बिकम्स वेरी एडवांस्ड ट्रीटमेंट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट एंड डिफिकल्ट, ठीक है ना। तो हाँ, जल्दी पता चल जाए तो इलाज बहुत अच्छा है, मिनिमल सर्जरी होती है। द रेस्ट ऑफ द प्रोसेस जिसमें कि दवाइयाँ हैं, शवाइयाँ हैं, वो तो लगती हैं, वो तो होता है, वो एक प्रोसेस अपना है, लेकिन यू हैव टू कम टू अ डॉक्टर ताकि ये सारी चीज़ें शुरू हो जाए। और ड्यूरेशन इसका कितना होता है इस पूरे ट्रीटमेंट का, कोई इसका कोई अंदाज़ा होता है या केस टू केस दैट वेरीज? इट कैन वेरी केस टू केस, लेकिन स्टैंडर्ड भी होते हैं, कई हफ्ते होते हैं, कई महीने होते हैं, इस तरह से होता है। एंड इट कैन बी रिकरेंट ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। अच्छा डॉक्टर, जब हम बात करते हैं किसी भी डिजीज़ के हवाले से, उसमें कुछ मेजर सिम्टम्स होते हैं। वो मेजर सिम्टम्स जब आपको फील होते हैं, जब आपको सामने आते हैं, अपेयर होते हैं, तो आप जो है ख़ुद भी आपको अंदाज़ा होता है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, टेस्ट्स होते हैं, उसके बाद आपका जो है वो वेरिफिकेशन हो जाती है बीमारी की। ये नॉर्मली किसी भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बीमारी में प्रोसेस होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें एक और जो कि है इंडिविजुअल कैपेसिटी में, हर इंसान की बॉडी और उसकी नीड्स भी मुख्तलिफ होती हैं, तो कुछ लोगों में सिम्टम्स अपेरेंटली नहीं आते वो, और कुछ में सारे सिम्टम्स आ जाते हैं। तो कौन से ऐसे मेजर सिम्टम्स हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मैंडेटरी, या फिर मैंडेटरी ना करें तो वो मोस्ट प्रोबेबली ये ब्रेस्ट कैंसर की तरफ लेकर जा रहा है? वो कौन से सिम्टम्स हैं? हाँ देखिए, जो सिम्टम्स हम कॉमनली कहते हैं ना कि दर्द है, ठीक है, दर्द एक अलामत हो सकती है, बट क्वाइट फ्रीक्वेंटली दर्द की और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो दर्द होना एक लेट सिम्टम होता है ब्रेस्ट कैंसर में, लेकिन हो सकता है। निपल में से डिस्चार्ज होना एक सिम्टम हो सकता है, उसमें कई तरह के डिस्चार्ज होते हैं, उसमें से कुछ ही हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। ये तो हो गए सिम्टम्स। दूसरा, पेशेंट अगर अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करती है ना, अपने ब्रेस्ट को देखती है ना, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मसलन ब्रेस्ट का शेप अगर चेंज हो जाता है, you know, if she examines herself in a mirror and she sees that the breast shape has changed from before, the size has changed from before, one is bigger than the other for example, अगर वो होता है तो एक कॉन्टूर में हल्का सा कोई चेंज आ जाता है, निपल रिट्रैक्ट हो जाती है, या फील करती है अगर, तो उसको गिटली फील होती है फॉर एग्जांपल। गिटली फील होना जो है ये समथिंग जो ख़वातीन को बहुत डरा देती है। एंड अगेन व्हाट हैपन्स कि गिटली फील हुई, क्या चीज़ आती है दिमाग में पहले? कैंसर है। वो क्या करती है? उसको छुपाती है, राइट? इट शुड बी द ऑपोजिट, कि अगर वो सेल्फ एग्जामिनेशन करती है, उसको मिलता है अगर कुछ, शी शुड अप्रोच अ ब्रेस्ट सर्जन। किसी भी डॉक्टर को मिल ले, किसी भी सर्जन से जाके मिल ले, बट द बेस्ट थिंग टू डू इज टू गो एंड सी समबडी हु इज अ ब्रेस्ट सर्जन, ताकि वो उसको इवेल्युएट कर ले। इन माई क्लिनिक, मैं बाहर से आया हूँ, तो मेरी बाहर की जो क्लिनिक थी, इट वॉज अ ब्रेस्ट क्लिनिक। उसमें अबाउट 80-85% ऑफ पेशेंट्स जो आते थे उनको कैंसर नहीं होता था। अच्छा। वो आते थे, हमें दिखाते थे, टेस्ट वगैरह कराते थे, इनको हम कहते थे कैंसर नहीं है, खुदा हाफिज चली जाओ, एंड दे वर वेरी हैप्पी। तो यानी आप ये बता रहे कि यूजुअली बाहर ये प्रैक्टिस हुआ करती थी जी, कि वहाँ पे आते थे, उनको वो खुद ही सेल्फ एग्जामिन करते थे, उनको शक होता था, फिर वो आते थे वैल्यूएशन के लिए। और यहाँ पे पाकिस्तान में रेशो कितना देखते हैं आप? Okay, let me, because I've just come back, so I don't have that many patients here, but हमने क्या किया है कि हमने पिछले हफ्ते एक फ्री ब्रेस्ट क्लिनिक की है, और हमने हर दिन 12-13 मरीज हैं, तकरीबन 50-55 मरीज हमने देख लिए हैं पिछले हफ्ते। इन द लास्ट कपल ऑफ डेज वी सॉ 31 पेशेंट्स, तो टोटल वी सॉ ओवर 85 पेशेंट्स ऑलमोस्ट ओवर द लास्ट 7 days। Are you saying कि इस ही महीने में या पिछले महीने में ज़्यादा थे? We had a free clinic, तो ये सारे पेशेंट्स हमारे पास आए थे। It's a free clinic. We're still running that, by the way. So if anybody wants to come to Patel Hospital for a free clinic checkup, 9 to 1, we're still doing that as an awareness program. And we expect people, young people, old people, anybody who has a question to just turn up. And what was the class who came for examination? You would be surprised. We had everybody coming, all the classes, very poor to very educated people, young people to old people, you know, people with something, people with nothing, you know, who just came कि हमें दिखाना है। इस तरह के लोग भी आए, which is fantastic, which is what you wanted, because what I wanted was
for the younger patients who came and others also who had nothing, उनको अब ये चाहते थे कि वो ना सिर्फ खुद देखें लेकिन मोहल्ले में, बिल्डिंग्स में, पार्टीज में सबसे बात करें कि talk about this, learn this. So in these patients, in these 50 odd patients. And what was the ratio of males who came? हमने no males. No males. So see again, this is a myth कि पाकिस्तान में unfortunately समझते हैं कि ये बीमारी औरतों के साथ जुड़ी है. हमने तो खैर I must admit कि हमने जो भी target किया है इसमें we did not talk to males at all. Okay. We haven't targeted that group because ratio कम होता है उसमें. बहुत कम होता है. Not only that, but males, if they find something, I have seen about 5 or 6 people with males with breast diseases and they fortunately have nothing. So males tend to come. Okay. Males come. They don't hide things. They come. They say, what's going on? So what I am doing in this clinic is we've picked up about 14 cancers. Okay. In this 7 days so far. आज की we had to cancel because of the trauma जो हुआ था. So we took over the trauma management. लेकिन हमें 14 मिल गए हैं patients in this just 7-8 days. और अभी हम मजीद 1-1.5 हफ्ता चलाएंगे तो पता नहीं मजीद हमें कितने मिलेंगे. 14 patients. Okay. Of these 14 patients, about 9 were brand new. They were never discovered before. Oh, okay. They were new patients. So क्या वो जो बिल्कुल जो initial stage पे होंगे उनका loss आपको लगता है कि क्या mandatory उनको भी surgery की तरफ जाना पड़ेगा? हो सकता है वो बगैर surgery के भी उनका खत्म हो जाए. अगर हम treatment पे बात करेंगे ना तो I will need 15 programs like this one to talk about treatment क्यों बहुत complicated. ठीक है, चलिए drugs के ऊपर बात कर लेते हैं ना. तो treatment 3 तरह की होती है. एक तो surgery होती है, एक कीमोथेरेपी ड्रग्स होती हैं और शवाएं होती हैं. अच्छा, कीमोथेरेपी और लेजर में डिफरेंस होता है? हाँ, लेजर रेडिएशन इज डिफरेंट, राइट. सो सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन. जो दवाइयाँ देते हैं, कीमोथेरेपी ला के दवाएं 2 तरह की होती हैं. एक कीमोथेरेपी होती है और एक हार्मोनल थेरेपी होती है, जो एक तरह के. सो दिस इज बेसिकली व्हाट इट इज. बट व्हाट वी वांट टू टेल पीपल इज लर्न हाउ टू डू योर एग्जामिनेशन. बहुत से अस्पतालों में आपने देखा है ना, हर तरफ अभी कैंपेन्स चल रहे हैं. जी, अक्टूबर obviously it's a month. Absolutely. The first lady, the wife of the president, Alvi, she has spearheaded a program, national program, and she's really focused on Sindh as well, on breast cancer awareness, and she's doing several programs for that as well. So many hospitals are doing that. YouTube पे आपको बेतहाशा. ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे गुफ्तगू को डॉक्टर तारिक. एंड आई आस्क यू, डू यू बिलीव कि जो तमाम तरह कैंपेन्स होती हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए, आर दे प्लेइंग एनी पिवटल रोल इन अवेयरनेस और नो? इसके ऊपर बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद. स्टे विद अस ऑन इनसाइड द न्यूज़. वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक. नाज़रीन, ब्रेक से कबल हमने बात की कि ब्रेस्ट कैंसर एक टैबू समझा जाता है. आज भी इसको एक ऐसी बीमारी समझा जाता है जिसके ऊपर लोग बात करना पसंद नहीं करते. मिथ्स भी इसके साथ कुछ एसोसिएटेड हैं. और अगर जल्दी इसकी तशखीस हो जाती है, इनिशियली अगर आपको मालूम हो जाता है कि आपको ये बीमारी है, तो आप अपना जो नुकसान है वो आपका लीस्ट होगा, क्योंकि जाहिर है आपको शुरू में पता चल जाएगा तो आप जल्दी डॉक्टर के पास जाएंगे, इलाज की तरफ जाएंगे और आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा. अनफॉर्चुनेटली इस बीमारी को छुपाने से आपका अपना ही नुकसान है. तो कुछ जो बातें की डॉक्टर तारिक ने, वही कहते हैं कि इसकी तशखीस इस तरह हो सकती है कि सेल्फ एग्जामिनेशन को अपनी प्रैक्टिस बना लिया जाए. और अगर कोई भी सिम्टम्स या फिर आपको कोई भी अलामात दिखे या महसूस हों कि ये हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर की, तो आपने ज़रूर एग्जामिनेशन, सेल्फ एग्जामिनेशन के बाद टेस्ट भी करवाने के लिए जाना है ताकि आपको मालूम हो सके. मज़ीद मैं सवाल जो है छोड़ कर गई थी डॉक्टर तारिक के लिए ब्रेक से कबल, वो ये था कि क्या ये जो तमाम फिर कैंपेन्स होती हैं ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस की, क्या ये पिवटल रोल प्ले करती हैं सोसाइटी में? क्या इससे अवेयरनेस होती है या नहीं होती? अगर होती है तो कितनी होती है? जी डॉक्टर तारिक. लास्ट ईयर दे स्टार्टेड दिस अवेयरनेस प्रोग्राम. उसके बाद इन्होंने एक छोटी सी स्टडी की थी जिसके बाद पता चला कि दे पिक्ड अप अ लॉट ऑफ ब्रेस्ट इश्यूज. उन्होंने इतने सारे ब्रेस्ट कैंसर्स पिक नहीं किए अल्हम्दुलिल्लाह, बिकॉज दे डिडंट फाइंड दैट मेनी ब्रेस्ट कैंसर, लेकिन दे डिड पिक अप अ लॉट ऑफ ब्रेस्ट डिजीज. तो हाँ, बहुत फ़र्क पड़ता है. राइट नाउ एक और इशू भी है. आपने कहा था ना कि अलामात जो हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि अगर फैमिली हिस्ट्री हो ना ब्रेस्ट कैंसर की, तो उसमें
ہم چاہتے ہیں کہ مریض بیفور کہ اس کو گٹلی وٹلی محسوس ہو وہ اس کو اپنا اس کو ہم ایگزامینیشن پک کرا کر لیں. لیں. ایگزامینیشن سے بھی نہیں ہوتا اس کا, تو اس کے انویسٹیگیشنس ہونی چاہیے, ہے نا. کیونکہ بریسٹ کینسر کو پک کرنے کے 3 طریقے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ معائنہ کریں, دوسرا یہ ہے کہ آپ کوئی ٹیسٹ کرائیں جس میں کہ الٹرا ساؤنڈ ہے, میموگرام ہے, MRI ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں. اور جو اس کے بعد جو تیسری چیز ہم کرتے ہیں وہ بایوپسی ہے, جو اگر کچھ ملتا ہے تو اس کی بایوپسی کرتے ہیں. تو جن کو فیملی ہسٹری ہے وچ مینس کہ والدہ کو ہے, خالہ کو ہے, نانی کو تھی, بہن کو ہے, اس طرح کی ہسٹری ہے, تو دیٹس کالڈ اے فیملی ہسٹری, پازیٹیو فیملی ہسٹری فار بریسٹ کینسر. تو ان پیشنٹس کو ضرور دکھانا چاہیے ایک بریسٹ سرجن کو, تاکہ ان کی, ہم کہتے ہیں اسکریننگ کہتے ہیں, اسکریننگ اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ کو کوئی چیز ملی نہیں ہے, آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے, آپ کو کوئی گٹلی نہیں ہے, لیکن ہم آپ کے انویسٹیگیشن کر کے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کہیں بہت چھوٹی تو ڈیولپ ہونا شروع نہیں ہوئی. اگر وہ ہوتی ہے تو اس کا علاج پہ بہت جلدی ہو جاتا ہے, کیونکہ ان پیشنٹس میں اگر دیر ہو جاتی ہے تو پروگنوسس اتنا اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ وہ اسپریڈ زیادہ کرتا ہے, ہے نا. تو فیملی ہسٹری والے شوڈ گیٹ اسکرین, جس کو ہم کہتے ہیں. انفیکٹ ان دا ویسٹرن ورلڈ اب یہ کہتے ہیں باہر جو ہے, باہر تو یہ کرتے ہیں کہ after the age of 45 everybody gets a mammogram. It's called a screening mammogram. Okay. Because ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ by the time آپ کو گٹلی مل بھی جاتی ہیں تو تھوڑی دیر ہو چکی ہوتی ہے, تو ہم اس سے پہلے بھی اس کو پک کرنا چاہتے ہیں. اور اس کو پہلے پک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ میموگرام کریں تو اس میں بالکل چھوٹا سا, جس کو ہم کہتے ہیں ریڈیو ڈیٹیکٹڈ ٹیومر مل جاتا ہے, اور اس کا علاج پھر بہت آرام سے بہت جلدی ہو جاتا ہے, کیونکہ اس کا آپریشن بہت چھوٹا سا ہوتا ہے. یوزلی یہاں پہ تھوڑا کنونس کرنا بھی لوگوں کو کچھ باتوں کی وجہ سے مشکل ہوتا ہے. جیسے فار انسٹنس اگر کووڈ کی اگر ہم بات کر لیں, یہ ایک عالمی وبا تھی, اس پہ بھی جو ہے لوگ باتیں کر رہے تھے. کووڈ تو نہیں ہے, ایک تو یہ پرسیپشن, دوسرا یہ پرسیپشن بھی بہت, جو لوگوں کو بہت کنونس کرتے ہوئے مشکل ہوتی تھی کہ اپنا ٹیسٹ کرا لیں جب سمپٹمس تھے. نہیں اگر نکلا تو میں کیا کروں گا, نہیں اگر نکلا تو مجھے کووڈ, تو پھر میں کیا کروں گی. نہیں تو فار انسٹنس آپ مر جانا چاہتے ہیں, اگر آپ کو ہے تو آپ علاج کرا لیں نا. یہ پرسیپشن یہ کیسے چینج اگر آپ یہاں دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک بروز نظر آئے گا, وہ بروز ہمیں دیوار پہ سر مارنے کے بعد ہوا ہے, کیونکہ that's an impossible topic. I mean, let's just not go to COVID because, لیکن you're right. نہیں, میں یہ ایگزامپل تھی ہے, یہ یوزلی بہت ساری. اب بریسٹ کینسر کے بارے میں بھی اگر میں کسی سے بات کروں گی, ایون اگر میں کسی کو کنونس کرتی ہوں کہ آئی تھنک یو شوڈ گو فار دیٹ, کیونکہ 45 آپ کی ایج ہو چکی ہے, تو پھر وہ مجھے ڈائریکٹلی یہی رپلائی آئے گا, I'm 100% شیور کہ نہیں مجھے نہیں کروانا, اگر ہو گیا تو یا نکلا تو. آپ اب یقین کریں کہ ہم نے ہماری جو فری بریسٹ کلینک ہے نا, اس میں سے ہم نے 4 یا 5 اسکریننگ میموگرامس کروا لیے خواتین کے, اینڈ دے ور سو ہیپی کہ انہوں نے اسکریننگ میموگرام کرا, ہمارے پاس آئیں اور ہم نے دیکھا اور کہا کہ آپ کو کچھ نہیں ہے, یو کین فرگیٹ اباؤٹ اٹ, یو نو, اینڈ دے سو ہیپی اباؤٹ بینگ, ایک دماغ سے بات نکل گئی ہے. پھر ہم نے کہا کہ آپ نے 2-3 سال میں پھر سے کروا لی ہے, دیٹس واٹ یو ڈو, اینڈ دے ور ویری ہیپی ٹو ڈو دیٹ. ونس دے گاٹ اٹ ڈن, جب جا رہی تھی نا کروانے کے لیے تو وہ بالکل ہی خوفزدہ تھیں, ایز یو سے, بہت خوفزدہ تھی. جب کرا کے آ گئی نا اور نیگیٹو نکلا نا, اتنی خوش تھیں, یو کین ناٹ امیجن, یو نو. تو اچھا, اب یہ ایک اور بات بھی ہے نا, آج کل کیا ہو رہا ہے کہ ریسنٹلی کوئی مہینے 1.5 مہینے پہلے ایک نیا پیپر نکلا ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 45 پہ نہیں 40 پہ اسٹارٹ کرنا چاہیے. اچھا, وہ کیا وجوہات ہیں جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, GMOs کھا رہے ہیں, آرگینک کھانے کی طرف نہیں ہٹ گئے, کیا یہ وجوہات ہیں, یا پولیوشن, یا گلوبل کلائمیٹ چینج, کیا وجہ ہے؟ You're right, it's multifactorial. جو ایک نون کاز ہے نا, جو میں نے کہا تھا آپ کو, فیملیل, اس میں جینز ہوتے ہیں, جینیٹک ہوتا ہے, تو اس میں بھی اسپیشل جینز ہیں. They raise the risk sky high. We know that we know. Other than that, we don't know anything. دوسری thing we know is جو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی ہوتی ہے نا, ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی از ناٹ لائک کانٹرسیپٹیو تھراپی. ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی از پوسٹ مینوپوزل ویمن who stopped, ٹھیک ہے نا, اوکے, ان کو جو دیتے ہیں ہارمونز, they are much higher. آفٹر مینوپوز کیا ڈینجر زیادہ ہو جاتے ہیں؟ نہیں, آفٹر مینوپوز کا نہیں, اس کی ڈوزیج بہت زیادہ ہوتی ہے. کانٹرسیپٹیو پلس کی ڈوز بہت کم ہوتی ہے, اور آج کل جو دیتے ہیں تو آلسو پروجیسٹنز ہوتے ہیں جس کی ریٹ بہت کم ہے کینسر کرنے کی, رائٹ. تو اس میں جو دیتے ہیں نا, دے آر مچ ہائر ڈوز. سو پیشنٹس ہو آر گوئنگ فار ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی, HRT کہتے ہیں, فار HRT, بیفور اسٹارٹنگ دیٹ ان کی پوری ایک اسکریننگ ہوتی ہے فار ویریس تھنگس, اوویرین کینسر, انڈومیٹریل کینسر, بریسٹ کینسر, اس کے بعد شروع کیا جاتا ہے.
اور ان کو پھر ایک enhanced screening program میں بھی ڈالا جاتا ہے. So that's another known cause, right? Other than these two things, we don't have any specific known cause. Genetics and HRT کے علاوہ we don't have any specific known cause. So it happens pretty much by chance, by random. But still if we talk about if it's still genetics, تو پھر یہ ریشو فریکوینٹلی بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ کیا یہ اب معلوم ہو رہا ہے ایگزامینیشن کی وجہ سے لگ رہا ہے یا یہ جینوئنلی بڑھتا جا رہا ہے؟ آپ کو بتاؤ, all cancers have gone up. Okay. So whatever is working on breast cancer is working on all cancers. اور جو آپ نے چیزیں بتائی ہیں, they are probably responsible for that. Environmental ہے, dietary ہے, exercise ہے, but we don't know that for certain. In other words, اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھیں نا چیزیں, کہ نارملی ایک سائیکو تھراپسٹ یا سائیکالوجسٹ جب بتا رہا ہوتا ہے اسٹریس کے بارے میں اور دوسری طرف ڈاکٹر بتاتا ہے کہ کیوں ایکسرسائز ضروری ہے, کتنی ضروری ہے, یہ معلوم ہونے کے باوجود بھی لوگ اپنا لائف سٹائل ہیلدی نہیں کر پاتے ہیں. اب جو ہم اسٹریس لیتے ہیں تو وہ کتنا ہمارے برین پہ, ہمارے سیلس کو, نیورونس کو کتنا ڈیمیج کرتا ہے. ایکسرسائز سے دوبارہ ریکور ہوتا ہے, تو ایک پروسیس ہے جو کہ ہم بھول چکے ہیں. اس پہ اسٹریس جو ہے نا, اسٹریس از ڈفرنٹ, اگین ویری ڈفرنٹ ٹاپک. آئی ہیو سم ویری گڈ فرینڈز ہو کین ٹاک ٹو یو اباؤٹ اسٹریس. وہ تو اتنے چینجز کرتا ہے باڈی میں کہ اٹس بیانڈ بلیف. اینڈ ون آف دا تھنگز دا اسٹریس ڈز از اٹ ریڈیوسز امیونٹی. Okay, so immunity has a connection directly proportional with. Okay, this is something. So stress really is new. known to reduce immunity. It's well known, you know, and therefore, but let's not go down that lane because we want to be talking about breast cancer, you know, so to speak. So what should people do now? I think we have a lot of leaflets and pamphlets in our hospital at Patel that we are giving out to people. Other hospitals also doing that. There are a lot of programs going on everywhere. We are trying to organize kuch aur hum کوشش کریں کہ لیکچرز وغیرہ ہم مزید اور بھی کریں تاکہ لوگ اویئرنیس ہو. ڈاکٹرز میں میں چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ لیکچرز کریں تاکہ ان کو بھی اویئرنیس بڑھ جائے, ان کی بھی. پیشنٹس جو ہیں, یوٹیوب پہ میں بھی بات کر رہا تھا, یوٹیوب پہ بہت میٹر اویلیبل ہے آن سیلف ایگزامینیشن, ہاؤ ٹو ڈو سیلف ایگزامینیشن, واٹ ٹو ڈو اف یو فائنڈ تھنگز, ویئر ٹو گو اینڈ آل دس ادر اسٹف. آئی تھنک پیپل شوڈ ڈو دیٹ ایز ویل, یو نو, کوائٹ اے لاٹ آف دیٹ. ایون دیر آر سو مینی آرٹیکلز. اگر میں اپنی جرنلزم کی بات کروں, ایک 6 months کا ہمارا ایک اسائنمنٹ تھا جس کے اوپر یو ہیڈ ٹو چوز سم تھنگ اور اس کے بعد آپ نے ڈیولپمنٹ اس کے اوپر کرنی تھی. وہ جرنلزم میں ہی ایک تھا. سو آئی چوز بریسٹ کینسر. میں اپنے اس میں تھیسس سے پہلے جو 6 مہینے تھے اس کی میں بات کر رہی ہوں. تو اس پہ ہی میتھس ڈسکور کرنا, چیزیں ڈسکور کرنا, کچھ کھانے پینے کی کچھ چیزیں بھی تھیں. مطلب اس پہ یہ تھا کہ 100% شیورٹی نہیں, لیکن کیوں کیسے وہ ہیلپ آؤٹ کر سکتی ہیں آپ کو, جیسے کافی اور اس طرح کی چیزیں. تو وہ سارا اس پہ ریسرچ تھی ہماری. تو وہاں پہ بھی بہت ساری چیزیں مجھے معلوم ہوئی. تو اس پہ سیلف ایگزامینیشن تو میں نے اس وقت آرٹیکلس میں سے دیکھا, اور وہ جو انٹرنیشنل نیوز ویب سائٹس تھیں, جو انٹرنیشنل پبلیکیشنس تھیں ہاسپٹلس کی, اچھا انٹرنیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں مایو کلینک کی اور بہت ساری ویب سائٹس, وہاں پہ وہ اویلیبل تھی. تو ہمارے ڈاکٹرس کو بھی کیا تھوڑا انٹلیکچوئل کام یا انٹلیکچوئل سائٹ پہ آنا چاہیے کہ تھوڑا اپنا کام ڈالیں ویب سائٹس کے اوپر, ایگزامینیشن کے حوالے سے کچھ پکٹوریل ہو, کچھ کانٹینٹ ہو, اس طریقے سے ایجوکیٹ کریں. You know, you raise such a good and such a very sensitive issue. We debated, بہت دیر تک اس کو ڈیبیٹ کیا کہ جو سیلف ایگزامینیشن کے جو پیمفلیٹس ہیں, لیفلیٹس ہیں, پوسٹرز ہیں, کیا ہم اوپنلی نہیں رکھ میں لگاتے ہیں. تو the decision we came at the end of it, اچھا, we didn't discuss any religious people, no, just amongst ourselves, doctors, and you know, and we decided probably we shouldn't do that. It's a bit insensitive the way our culture is. دیکھیں نا, and جہاں پہ ہم OPD آج کل کر رہے ہیں, it is the place where the women go, it's the OB-GYN ward mostly. جان بوجھ کے کیا تھا تاکہ the people don't feel, you know. تو وہاں پہ بھی ہم اس کو اوپنلی جو ہے ڈسپلے نہیں کر سکتے. سو ایون دیٹ از ڈیفیکلٹ, یو نو. اگر آئی سسپیکٹ کہ اگر اب ہم نے فار ایگزامپل مالز میں اگر رکھنے شروع کر دیے نا, تو کل کیونکہ وہ بہت زیادہ اوپن ہو جائے گا نا, لیکن ویب سائٹ کے اوپر تو ایک اور اس ڈومین میں جدھر ایک پرٹیکولر عوام آئے گی پڑھنے کے لیے, لیکن پھر آپ کی وہی بات بھی کریکٹ ہو جاتی ہے کہ اگین اٹس اوپن فار ایوری ون. کچھ ہمارے کلچرل بیریئرز بھی آ جاتے ہیں, کچھ چیزوں کو ہم نے مورلی رسپیکٹ بھی کرنا ہے, اور بہت ساری ہر کلچر سوسائٹی ڈفرینٹ بھی ہوتی ہے. تو پھر ہم کس طریقے سے رستہ نکال سکتے ہیں؟ کیا یونیورسٹیز میں جا کے لیکچر کر کے ویمنس کو الگ اور میلس کو بھی تھوڑا الگ ایجوکیٹ کر کے. What I have done, for example, is I have massive leaflets in the clinic
And when the women are coming, I take 3, 4, 5 and give it to them. ایک خود رکھو, 3, 4 کسی اور کو دے دو. If somebody wants to come, tell them to come, we'll give them more. Somebody wants more, we give them more as well. I keep running out. You know, I think today we couldn't, well, yesterday we couldn't get any because we'd run out. We asked for more to come. Big piles, they're just going out because people are interested. People want to know about this. And we have developed very nice discrete qism ke, you know, just make everything is fairly drafted and pictorial. Non-explicit. You know, it's pretty, very, very, very nicely done. And one of the reasons why I have chosen to do that non-explicit is because people are comfortable with that. People are comfortable. Everybody is comfortable. And because there's an alternative source where they can go and look at it. Our idea is to make people understand that you have to look at it. آپ نے اس کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر if you ان کو پہلے دیکھتے ہی اگر وہ uncomfortable feel ہو جائے گا تو they'll stop. ٹھیک ہے. on the other hand اگر وہ comfortable feel کرتے ہیں, آپ نے ایک دو قدم چلا دیے تو باقی 10 تک وہ خود چل لیں گے. They'll do it themselves. So that's the whole idea. I really want people out there to, ان کو پتا ہو کہ یہ جو ہے یہ ٹابو نہیں ہونا چاہیے. اس کے بارے میں گھر میں بات کریں اور ڈاکٹر کو جا کے دکھا دیں. You know, کیونکہ جتنا جلدی اس کا علاج ہو جاتا ہے نا. اچھا ڈاکٹر, ایک اور بات جو کہ یوزلی لوگ جس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا یہ بریسٹ کینسر اس لیے بھی ہوتا ہے کہ کچھ جو نئے پروسیجرز آنا شروع ہو گئے ہیں, یوزلی جو شوبز کے جو لوگ ہیں وہ کرواتے ہیں پروسیجرز, تو کیا ان پروسیجر سے بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں. اچھا ایسا کچھ نہیں. اگر وہ ہوتا تو وہ پروسیجرز بین ہو جاتے, کیونکہ ہماری یہ خوش نصیبی ہے کہ ہمارے پاس جو بھی چیز آتی ہے وہ باہر ٹیسٹ ہو کے آتی ہے, اور وہاں پہ یہ لوگ اس کو جب اپروو کرتے ہیں تب مارکیٹ میں آتی ہے, وہاں پاس آتی ہے. اٹس ناٹ ٹرو فار ایوری تھنگ. کچھ چیزیں ایسی جو آ جاتی ہیں, لیک کر جاتی ہیں, یہ پھر رک جاتی ہیں. اب اس طرح اگر میں بات کروں, گلوٹاتھیون کو بھی ڈاکٹرز جسٹیفائی کرتے ہیں. اب ہر کسی نے گورا ہونا انجیکشن لگانے کے لیے, گورا ہونے کے انجیکشن, وہ پرٹیکولرلی اگر میں اپنی ڈاکٹر جو دوست ہے اس سے بھی پوچھتی ہوں تو وہ کہتی ہیں نو اٹس پرفیکٹ, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اپیرنٹلی ہیں, اس کے اوپر بھی ہم نے جب ریسرچ کیا تو ہیں اس کے. لیکن یہاں پہ جو ٹیکنیکس استعمال ہے اس میں نہیں ہے. واٹ ڈز ہیپن اینڈ واٹ کین ہیپن however, اگین جب یہ پروستھیسس اینڈ کرواتے ہیں نا سرجریز, تو اس سے پہلے دے گو تھرو اسٹرنجنٹ اسکریننگ میتھڈ, جس میں کہ دے میک شیور کہ کوئی پرابلم نہیں ہے بریسٹ میں. ٹھیک ہے. لیکن اگر اس کے بعد اگر ہو جاتا ہے نا تو اکثر پک کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ پروستھیسس جو ہے وہ اکثر ریئیکشن کرتی ہیں بائی themselves. They can appear like nodules and tumors and masses and stuff. تو اس وقت پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. About just before COVID, I had one patient. We were having this difficulty with her کہ اس کو ٹیومر ہے یا اس کو ٹیومر نہیں ہے. Luckily, eventually we discovered کہ ٹیومر نہیں ہے and she's fine. But it took a long time for us to get there. تو یہ ہوتا ہے. لیکن the prostheses themselves don't cause cancer per se. اچھا, پرسنلی نہیں ہوتا. اوکے, تو سر اب جو ہم اپنے آگے بات کریں گے وقفے کے بعد, اس پہ ہم ذرا ٹریٹمنٹ کو ذرا ڈسکس کرتے ہیں کہ ٹریٹمنٹ کیا ہے, کون سے طریقہ کار ہیں, اس کے اوپر بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. اسٹے ود us on Inside the News. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین, بریک سے قبل ہم بات کر رہے تھے کچھ اور جو مسائل ہیں جو جڑے ہیں بریسٹ کینسر کے ساتھ, اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. سوال چھوڑ کر میں گئی تھی ڈاکٹر صاحب کے لیے کہ اب ہم بات کریں گے ٹریٹمنٹس کے حوالے سے. تو جی سر, ٹریٹمنٹس کے حوالے سے اسٹارٹ کریں. کتنے ٹائپ کے, آپ نے بتایا کہ پروگرام میں پہلے 3 طرح کے الگ الگ ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں, تو ایک ایک کر کے آپ ذرا ان کو ایکسپلین کر دیجیے. جی بالکل. چلیں ایسا کرتے ہیں نا, لیٹ اسٹارٹ ایون بیفور ٹریٹمنٹ سارٹ آف. کہ اگر مریض کو پتہ چلتا ہے کہ بریسٹ کینسر ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں. ہم پہلے تو یہ دیکھتے ہیں کہ بریسٹ میں کتنا ہے, بغل کے نیچے لمف نوڈز ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کہ ہیں یا نہیں ہیں. یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد پھر ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں, الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, میموگرام کرواتے ہیں. کبھی کبھار الٹرا ساؤنڈ اور میموگرام کافی نہیں ہوتا تو ہم MRI بھی کرواتے ہیں. اس میں پھر اسپیشل ہمیں انفارمیشن ملتی ہے. پھر بائپسی کرواتے ہیں. بائپسی میں پتہ چلتا ہے کس طرح کا ٹیومر ہے.
اچھا مطلب ملٹیپل ٹائمز یہ اسکریننگ ہوتی ہے, جو ٹیسٹ کا پروسیس ہے یہ بڑا ہوتا ہے. you can have several sessions. ہاں جی. اچھا کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہوں گے کیا ان کا پہلی اسکریننگ میں یا پہلے ٹیسٹ میں کلیئر ہو جاتا ہے, جب کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے دین یو گو فار دی another پروسیس. آپ کو پتہ نہیں چل رہا نا, پھر آپ بائپسی کرواتے ہیں. بائپسی میں بیسکلی 2 طرح کے ٹیومرز ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو کہ ہارمون سینسٹیو ہوتے ہیں, مثلاً کہ اگر آپ ان کو ہارمون کی دوائی دیں گے تو ٹیومر سپریس ہو جاتا ہے. اور دوسرے ہوتے ہیں جو ہارمون سینسٹیو نہیں ہوتے, یعنی کہ ان کو ہارمون دینے کا فائدہ نہیں ہے کیونکہ اثر نہیں ہوگا. پھر اس کی سائز دیکھتے ہیں کتنی بڑی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پھیلا تو نہیں ہے, تو اس کے لیے پھر سی ٹی اسکین ہوتا ہے, بون اسکین ہوتا ہے, کبھی کبھار پیٹ اسکین بھی کرتے ہیں, وہ ایک اسپیشل ٹیسٹ ہے. یوزلی دیٹس ڈن لیٹر آن. جب یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں پھر ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہمیں آپریشن پہلے کرنا ہے یا کیمو تھراپی پہلے دینی ہے یا ہارمونل تھراپی پہلے دینی ہے. سو اف دا ٹیومر فار ایگزامپل بہت ہی چھوٹا ہے تو عموماً پہلے سرجری ہو جاتی ہے, اس کا فوراً بعد پھر ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتی ہے, کیمو تھراپی, ریڈیو تھراپی. شماؤں کی میں نے بات کی تھی شروع میں بھی, اگر ہم چھوٹا آپریشن کرتے ہیں, چھوٹا ٹیومر ہے چھوٹا آپریشن کرتے ہیں تو اس کے بعد ہمیشہ ریڈیشن دیتے ہیں بریسٹ کو ایوری ٹائم ٹو پریونٹ ریکرنس ہیپننگ اگین, ہے نا. پھر اس کے بعد ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لمف نوڈز ہیں تو پھر ان کو دوائی ملتی ہے, کیمو تھراپی ملتی ہے, اور اگر ٹیومر ہارمون سینسٹیو ہے تو ان کو پھر ہارمونل تھراپی بھی دیتے ہیں. تو یہ ایک بریف وہ ہے ٹریٹمنٹ پروٹوکول کیسے چلتا ہے. اس میں بہت سے کمپلیکیشنز ہیں. اس میں کیا کچھ ایسا تھرو آؤٹ پروسیس میں کیا ایسا ہوتا ہے پیشنٹ تکلیف سے گزر رہا ہو یا پیشنٹ کے لیے یہ پروسیس جو ہوتا ہے علاج کا کیا یہ پینفل ہو؟ یو نو سرجری از منیملی پینفل, بالکل تھوڑا سا پین ہوتا ہے اور وہ 3-4 دن میں ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹھیک, مطلب یہ اس میں اتنا کچھ زیادہ نہیں ہے کہ جو کیمو تھراپی ڈفرینٹ ٹائپس آف کیمو تھراپی ہے ان میں اکثر سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. شارٹ ٹرم نوزیا وامٹنگ ہوتی ہے, کبھی کبھار ڈائریا ہو جاتا ہے, بال گرنا بہت کامن ہے. یو نو اگین باہر ویسٹرن ورلڈ میں بہت سے مریض جو آتے ہیں کیمو تھراپی کے لیے ان کو پہلے یہ کرتے ہیں کہ ان کو ایک ڈپارٹمنٹ جہاں پہ ویکس پڑی ہوتی ہے نا, تو ان کو کہتے ہیں کہ 2-3 ویکس پہلے پتا کر لو تمہیں کون سے ویکس پسند ہیں, پھر اس کو شیو کروا دیتے ہیں, شیو کر کے ویک پہنا دیتے ہیں. اچھا they don't go through the trauma of becoming bald. اچھا تو یہ مطلب یہ مینڈیٹری آلموسٹ کچھ کیسز میں ہو جاتا ہے کہ اتنا زیادہ most patients lose some amount of hair. تو یہ جب فار انسٹنس اگر وہ پہلے سے اپنا شیو کر لیتے ہیں, ہیڈ شیو کر لیتے ہیں اور ان کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے علاج, وہ ریکور ہو جاتا ہے, بالکل ہیلدی ہو جاتے ہیں, تو پھر کیا بال دوبارہ آ جاتے ہیں یا پھر لانگ ٹرم ان کو اس تکلیف میں ہونا؟ کبھی کبھی تھوڑے ہلکے ہوتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم نارمل بال آ جاتے ہیں. اچھا نارمل آ جاتے ہیں. تو یہ کچھ یہ چیزیں اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں. اور تھوڑا سا اور اگر الیبوریٹ کر دیں آپ ٹریٹمنٹس کے حوالے سے انڈیویجولی تو وہ بھی کرتے ہیں آپ کس طرح. اچھا دوسرا پھر میں نے کہا نا کہ اگر دیر سے آتے ہیں تو پھر آپریشن ذرا بڑا ہو جاتا ہے. دین اٹ may involve removing the entire breast. ٹھیک ہے, اس میں پھر like I said earlier اس میں پھر بریسٹ ریکنسٹرکشن پاسبل ہے. 2 طرح کی ریکنسٹرکشنز کرتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امیڈیٹلی آفٹر دا آپریشن ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں, اینڈ اگین اگر اسٹیج ارلی ہے نا تو امیڈیٹ ریکنسٹرکشن ہو جاتا ہے, اینڈ دیٹ از ویری ایڈوانٹیجز بیکاز وین دا پیشنٹ ویکس اپ دا شیپ از نارمل, ہے نا, اور نیئر نارمل, تو اس کا بڑا سائیکولوجیکل تو اتنا جھٹکا نہیں لگتا جتنا اپیرنٹلی دیر سے آنے والے کو یا جس کو زیادہ لاس ہوتا ہے اس کو لگتا ہے. So that's one thing. If not, then you can get it done much later. جب آپ نے ساری ٹریٹمنٹ کر لی ہے, you sure کہ it has not come back, پھر وہ کر سکتے ہیں. تو that is reconstruction. کبھی کبھی جب چھوٹا ہوتا ہے تو اس میں اسپیشلی آج کل ایک there's a new field which is called oncoplastic surgery, یعنی کہ oncology, cancer plus plastic, which means reconstruction. So at the same time you do a smaller surgery, you reconstruct the breast using the breast tissue itself or sometimes extra tissue also. You know, and the patient then wakes up with a normal looking breast, absolutely normal looking breast. You know, so these are all advances in surgery that are going on. We are doing oncoplastic surgery if we need to, you know. اور کاسٹ کے اوپر اب آ جاتا ہے اس کی.
I can't help you with that. You know why? इंडिविजुअल केसेस में डिफरेंट होगी. There are a lot of variations and a lot of people taking all kinds of different costs. So it's something that is better not to go into because there are a lot of discussions that go into cost. What a lot of people have done, बहुत से लोगों ने किया ये, मैं भी I'm hoping कि कोशिश कर रहा हूँ कि हो जाए. They're trying to get help from a lot of foundations and people and having a fund where they help out people with breast cancer. You know, if you were to guess how much, अगर हम कराची में जितनी ये ख़वातीन सारी हैं ब्रेस्ट कैंसर की, आपको पता है कितनों को होता है ब्रेस्ट कैंसर? 1 in 8 women will get breast cancer in their lifetime. That's a big number, you know. So if you look at all the women in Karachi who can get breast cancer, आपका number is quite high. It's almost like 5 million people who can potentially get it. और इसमें से कितनी औरतों को पता चलता होगा, do you believe? बहुत कम, जल्दी बहुत कम. Eventually तो सबको पता चल जाएगा. अच्छा, eventually सबको पता चल जाएगा. You can't escape it. अच्छा. You can't escape it. इसका मसला यही है कि अगर खुदा न खास्ता है ने इसको छोड़ दिया, तो उसने आगे जाके बता देना आपको है. I don't want to go into that. वो कैसे क्या होता है, because it's quite uncomfortable. बहुत बुरा होता है. We don't want to get to that stage. इसीलिए कहते हैं कि इसका इलाज करा लो. But unfortunately हमारे पास पिछले हफ्ते में मेरे पास 3 पेशेंट्स आए जिनका हम कुछ नहीं कर सकते. अच्छा, तो मतलब वो स्टेज काफी आगे है. एडवांस हो गया है कि इसका कुछ नहीं कर सकते. जब कुछ नहीं कर सकते तो फिर उनका क्या लास्ट? कर तो सकते हैं, पर जो करेंगे वो उससे वो सैटिस्फाई नहीं होंगे. नहीं. इलाज की जब बात करते हैं 2 तरह के इलाज होते हैं. एक तो हम क्यूरेटिव कहते हैं ना, जिसको हम ठीक कर रहे हैं. ठीक. दूसरा होता है पैलिएटिव. ठीक. यानी उसको हम बस कुछ कम कर रहे हैं. ठीक है, मतलब खत्म नहीं होगा, उसको कम हो जाएगा. तो यानी दो तरीके के पेशेंट्स ट्रीट होते हैं. एक वो जो इनिशियल स्टेज पे, या जो इसको 3 स्टेजेस में कर लेते हैं. इनिशियल स्टेज में हो गया रिकवर, दूसरा थोड़ा नुकसान हुआ लेकिन फिर भी रिकवर, तीसरा वो स्टेज हो गया, तीसरा वो बंदा है, कैटेगरी हो गई जो इतना एडवांस लेवल पर जा चुका है कि उसका ख़त्म नहीं हो सकता. अब उसको थोड़ा सा दबाया जा, थोड़ा सप्रेस किया जा सकता है उसको. एंड वी वांट टू गेट पेशेंट्स, हम उनको उस स्टेज पे चाहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड पे चाहते हैं, तीसरे पे हम चाहते नहीं हैं. हम चाहते हैं जल्दी आ जाए ताकि इलाज हो जाए. और ये पॉसिबल है, यू नो. इवन फॉर इंस्टेंस डॉक्टर तारिक, अगर किसी का कोई कम्प्लीटली रिकवर हो जाता है पेशेंट, तो कितने % चांसेस हैं कि उसको दोबारा हो सकता है? आजकल it's again very good question, really very good question. It's one that people should understand. I hope कि लोग ये इसके जवाब सुन के डर नहीं जाएंगे, क्योंकि डरने वाली बात नहीं है. आजकल बहुत सारे कैंसर्स हैं दुनिया में जिनको कंसीडर किया जाता है लाइक अ क्रॉनिक डिजीज़. जिस तरह के टीबी थी एक ज़माने में, क्रॉनिक डिजीज़ है. आर्थराइटिस क्रॉनिक डिजीज़ कहलाती है, जो कि क्रोन्स डिजीज़ एक डिजीज़ है, उसको भी हम क्रॉनिक डिजीज़. तो ब्रेस्ट कैंसर इज़ कंसीडर क्रॉनिक डिजीज़ जो चलती रहेगी और जिसका इलाज होता रहेगा. चलती रहेगी, इलाज होता रहेगा, चलती रहेगी, इलाज होता रहेगा. अच्छा, हाँ. मतलब ख़त्म नहीं होगी. इट मे कम बैक. मतलब वो अगर आ जाती है ना, तो अगेन इसका मतलब ये नहीं कि वापस आ गया मैं 2 महीने मर जाऊंगी. इट्स नॉट लाइक दैट. ऐसा नहीं है. अगर खुदा न खास्ता वापस आती है तो उसका भी इलाज है, फिर वो आती है तो उसका भी इलाज है. अब वेस्ट में ये हो रहा है हमारे. अच्छा जी, आप ये कंप्लीट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. वेस्ट में ये हो रहा है, और हमारे यहाँ भी आई डिस्कवर्ड सम पेशेंट्स जिनको अब ऐसे अलामत आ रहे हैं जो कि पहले हम नहीं देखते थे, क्योंकि दे लिव्ड फॉर 15 to 20 years, so they've got something new जिसका भी इलाज हो रहा है और वो ठीक हो रही. ठीक है, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं. अब कि इसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे भी हमें दिखाई देते हैं जिनको पूरी जिंदगी कुछ नहीं मालूम होता, ना उनको सिम्टम्स आते हैं, ना उनको पता लगता है. ऑल ऑफ अ सडन इतने वो लास्ट स्टेज पे कैंसर के हो चुके होते हैं. वो आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट ब्रेस्ट कैंसर, किसी भी कैंसर की. तो वो इतना एडवांस लेवल पे होते हैं, इतना तकलीफ में होते हैं कि खबर आती है कुछ ही दिनों में या माह में उनका इंतकाल हो जाता है. तो अब इसमें तो इंसान का भी कसूर नहीं था, या आपको लगता है कि हर इंसान को अपना ओवरऑल चेकअप कराना लाजमी है? अगेन आपने अच्छा सवाल पूछा है, लेकिन बहुत मुश्किल सवाल पूछा है. अच्छा. इसकी मैं अगर इतनी बहुत अच्छी मिसाल नहीं है, लेकिन आपको एक मिसाल दे देता हूँ. अलबत्ता मुझे एक डॉक्टर ने एक मरीज़ भेजा मुझे और कहा कि इसको देखें,
اور اس میں ایکسکلوڈ میلیگننسی، بس دیٹس آل. تو میں نے واپس مریض بھیج دیا کہ آئی کانٹ ڈو دیٹ بیکاز اٹس ناٹ پاسبل. تو یو کانٹ ڈو دیٹ، یو کانٹ ایکسکلوڈ میلیگننسی ان ایوری بڈی. کیسے ہم میلیگننسی کو پک کرتے ہیں، کینسر کو کیسے پک کرتے ہیں؟ ہم ان کی اسکریننگ کرتے ہیں. اب ہم کراچی کی پاپولیشن ریئلسٹکلی اسپیکنگ 30 ملین کے قریب ہے لوگ کہتے ہیں، حالانکہ ہمارے جی سینسس کنٹروورشل ہو جاتا ہے، 14 ملین کہہ رہے ہیں، لیکن وی نو اف یو گو آؤٹ سائڈ کہ 14 ملین تو صرف آپ کی بلڈنگ کے آس پاس ہے میرے خیال سے. آئی ہوپ اٹس ناٹ اے کنٹروورشل ایشو بٹ یو نو واٹ آئی مین. So you cannot screen 30 million people for all kinds of cancers. Okay. ہے نا. So some people come with symptoms. وہ مسئلے کے ساتھ آتے ہیں تو ان کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کو کینسر ہے. ہمیں پتہ ہے لیکن وہ کیس جو کچھ معلوم ہی نہ ہوا نا unfortunately. You can't do anything about that. دیکھیں نا، the only cancers that you can do something about ان میں سے ایک بریسٹ کینسر ہے. کیونکہ بریسٹ کینسر کی اسکریننگ ہو سکتی ہے. اسکریننگ بہت سمپل ہے، ایک ایکس رے ہے، میموگرام، دیٹس اٹ. It's a very simple, very cheap. 3,000 کا ہے. I think 3,000 3,500 کا اس کا ٹیسٹ ہے. And it gets in. Others are very difficult. جاپان میں stomach cancer بہت کامن ہے. تو اس لیے وہ stomach cancer کی اسکریننگ کرتے ہیں. اتنی کرتے ہیں کہ اگر آپ جاتے ہیں اپنا NIC رینیو کروانے کے لیے ان جاپان، اگر آپ کی اسکریننگ نہیں ہوئی تو کہتے ہیں گیٹ یور اسکریننگ ڈن، برنگ دا سرٹیفکیٹ، اس کے بعد ہم رینیو کرائیں گے ورنہ ہم کروائیں گے نہیں. اتنا کامن ہے وہاں پہ. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ گیسٹرک کینسر ڈسپیئرڈ. But they are not looking for other cancers, only for gastric cancer کیونکہ they can screen it. Breast cancer everybody is looking at. ٹھیک ہے. اور کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ نہیں جی، بس یہ ہے کہ دیکھیں بہت کامن ہے. It is very common. بڑے آرام سے پک ہو سکتا ہے اور تقریباً ہر سٹیج پہ اس کا اچھا علاج ہو سکتا ہے. لہٰذا خواتین کے لیے میسج یہ ہے کہ اپنے آپ کو معائنہ کریں، اپنے آپ کو دیکھیں. اگر آپ کے پاس کوئی علامات ہیں، آپ کو کوئی تکلیف ہے، آپ کو کوئی گٹلی فیل ہوتی ہے، آپ کے نپل میں سے ڈسچارج ہے، چمڑی میں لالی ہے، سوزش ہے، چینج ہو گیا ہے بریسٹ سائز میں، بریسٹ شیپ میں، تو ایک بریسٹ سرجن کو دکھا دیں. ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر طارق چندریگر صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ڈاکٹر نے ہمیں ڈیٹیل بات بتائی کہ کون سی متس ہیں، کیا مسائل اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور کتنا بہتر ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کو ارلی سٹیج پر جو ہے جان لے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، آپ کو آسانی ہوتی ہے، آپ کو تکلیف بھی کم ہوتی ہے. اور جو ٹریٹمنٹس ہیں ان کے اوپر بھی بات کی انہوں نے. ہر ایشو کو بہت ڈیٹیل میں انہوں نے الیبوریٹ کیا. آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ. گاڈ بلیس یو آل.